1100 نسبت 11ویں والے کی اللہ پاک نے 1100 ماؤں کو بیٹے عطا کیے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ فیضان جو بٹ رہا ہے نا ولایت کا، یہ 11ویں والے کا صدقہ بٹ رہا. آپ کی ولادت ہوئی رمضان کا مہینہ تھا، یکم رمضان المبارک کو غوث پاک دنیا میں آئے اور پورا مہینہ حضور غوث پاک نے دن کے اوقات میں دودھ نہیں پیا. سحری کے وقت پی لیتے اور پھر انتظار فرماتے، سارا دن دودھ نہ پیتے. جب افطار کا وقت ہوتا تو دودھ پیتے. سارا مہینہ غوث پاک نے دودھ نہیں پیا. زندگی کا پہلا مہینہ ہے، یکم رمضان کو پیدا ہوئے پورا مہینہ دودھ نہیں پیا. دودھ نہیں پیا. علماء نے لکھا کہ یہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ نے آتے ساتھ ہی رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیے. اور اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی آپ نے آتے ساتھ ہی رمضان کے روزے اس لیے رکھے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ میں وہ ولی نہیں ہوں جو دنیا میں آ کر ولی بنا ہوں، میں وہ ولی ہوں جو ولی بن کر دنیا میں آیا. یعنی میں وہ ولی نہیں ہوں جو دنیا میں آ کر ولی بنا ہوں، میں وہ ولی ہوں جو ولی بن کر دنیا میں آیا. شان ہے غوث اعظم کی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات گرامی قدر، جس وقت 4 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی، آپ کی والدہ محترمہ آپ کو مکتب میں لے کر گئی. حافظ صاحب میرے بچے کو ذرا قرآن پڑھا دیجیے. حافظ صاحب نے کہا پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضور غوث پاک نے اعوذ باللہ بھی سنائی، بسم اللہ بھی سنائی، ساری سورۃ الفاتحہ بھی سنائی. استاد محترم کہنے لگے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. حضور غوث پاک نے صرف الف لام میم نہیں پڑھا، میرے غوث نے پوری سورہ بقرہ سنا دی. ایک استاد اور کہنے لگے پتر پھر جتنا تجھے یاد ہے سنا. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 14 پارے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 15 پارے میرے غوث نے پہلے دن استاد کو سنا دیے. کتنے پارے؟ ان استاد نے کہنے لگے پتر تو پڑھنا ہے کہ پڑھانا ہے؟ پہلا دن ہے تیرا، مکتب میں پہلا سبق ہے، میں تجھے پڑھا رہا ہوں اور تو مجھے سنائی جا رہا ہے. کہا استاد جی اللہ میری ماں کا بھلا کرے، میری ماں 15 سپاروں کی حافظہ ہے. ہاں جی، میری اماں جی نا، میں جب پیٹ میں تھا تو میری اماں 15 پارے روز قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو میں نے سن کے 15 پارے یاد کر لیے ہیں. 15 پارے یاد کر لیے. ایک دن نا حضور غوث پاک اپنی والدہ کے سامنے بیٹھے، کہتے ہیں اماں جب سے ہوش سنبھالی ہے تو میں نے تو کوئی بیعت بھی نہیں کی، کوئی گستاخی نہیں کی، لیکن پیدائش سے پہلے میں نے آپ کو تھوڑی سی تکلیف دی تھی، اس کی میں معافی چاہتا ہوں. اپنی ماں جی کو کہنے لگے پیدائش سے پہلے میں نے ایک وقت آپ کو تکلیف دی تھی، اس کی معافی چاہتا ہوں. تو ماں حیران ہو کے کہتی ہے بیٹے پیدائش سے پہلے کوئی کسی کو کیا تکلیف دے سکتے ہیں؟ کہا نہیں اماں یاد کریں، ایک رات کو ایسا ہوا تھا نا، دروازے پر دستک ہوئی تھی اور آپ دروازہ کھولنے اٹھی تھی اور پھر دروازہ کھول نہیں سکی تھی. کہا بیٹے ہوا تھا ایسے. کہا ماں کیا ہوا تھا؟ کہا میں کنڈی کھولتی تھی تو پیٹ میں درد ہوتی تھی. ایک بار ہاتھ کنڈی کے قریب کیا نہیں کھول پائی، ایسی درد اٹھی کہ میں کنڈی نہیں کھول سکی. پھر دوبارہ میں نے کنڈی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو پھر درد اٹھا پیٹ میں تو میں نے کنڈی کھول سکی. 3 بار ایسے ہوا. کہا ماں وہ درد نہیں تھا، وہ میں آپ کے پیٹ میں ایسی پوزیشن بنا لیتا تھا کہ آپ کنڈی نہ کھول سکے. کہا بیٹے کیوں؟ کہا ماں جہاں کنڈی تھی نا وہاں بچھو تھا.
اگر کوڑی تک آپ کا ہاتھ پہنچ جاتا تو بچھو نے آپ کو کاٹ لینا تھا. اما آپ کو تو بچھو نظر نہیں آیا لیکن میں نے پیٹ سے دیکھ لیا تھا بچھو. سبحان اللہ. جو عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ میں ہو تو یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے. اور بغداد کا دولہا کیا تجھے مجھے نہیں دیکھ رہا جا میں غوثیہ میں بیٹھنے والوں کو. اللہ اکبر. ایسے گزر رہے تھے, ایک بندے نے سلام کیا, آپ نے ڈبل جواب دیا, وعلیکم السلام وعلیکم السلام. وہ بندہ حیران ہو گیا, حضور میں ایک باری سلام کیتا, دو باری جواب دیتا کیوں؟ فرمایا ایک تو تیرے سلام کا جواب دیا جو تو نے ابھی سلام کیا, اور ایک ادھار تھا تیرا. کہا کہ وہ کیسے؟ فرمایا میں ماں کی بطن میں تھا, امی جی کے پیٹ میں تھا, تو نے میری ماں کو سلام کیا تھا. میری ماں شرم و حیا والی, عفت محب عزت محب شہزادی ہے خاندان رسول کی, انہوں نے جواب نہیں دیا تھا نا. آج میں تیرے اس سلام کا جواب تجھے دے رہا ہوں. خدا کے فضل سے ہم پر